بلا تخیر قبلہ کعبہ عالم نبی فاضل جلیل عاشق غوث الورا فناف المصطفیٰ علامہ مولانا محمد محسن منور یوسفی صاحب منزل والی کا بیان کنروار ہوگا۔ محبت کے ساتھ استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خود
خود کڑ کڑ کر کے سب کڑیاں ایک پل وچ ٹوٹے ہو گئیاں یا غوث اعظم دا نعرہ لا دتا جدوں اسیراں نے مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میراں نے میرے غوث دے قدم نو رکھیا اے کندیاں تے کتباں پیراں نے او دا لقب تے غوث اعظم ہے پر نام وچ اسم اعظم ہے او دا لقب تے غوث اعظم ہے پر نام وچ اسم اعظم ہے سب درد تے دکھڑے ٹل جاون او دے نام وچ تاثیراں نے مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میراں نے میرے غوث دے قدم نو رکھیا اے کندیاں تے کتباں پیراں نے اونوں پوچھ کے مہینے چڑھ دے نے او شیخ زمین آسماناں دا او کدی رہائی نہیں منگدا جن پائیاں غوث زنجیراں نے مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میراں نے میرے غوث دے قدم نو رکھیا اے کندیاں تے کتباں پیراں نے جڑے سڑدے رہندے یار متوں کانگو ہاں حصے انہاں دے جڑے سڑدے رہندے یار متوں کانگو ہاں حصے انہاں دے رب یار دیون والیاں نوں دے چھڈے حلوے کھیراں نے مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میراں نے میرے غوث دے قدم نو رکھیا اے کندیاں تے کتباں پیراں نے میں ضامن محشر دی کرہاں کوئی خوف نہ کرنا مرید میرے میں ضامن محشر دی کرہاں کوئی خوف نہ کرنا مرید میرے یہ یوسف کولوں نہیں کہندے میرے غوث دیاں تحریراں نے مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میراں نے میرے غوث دے قدم نو رکھیا اے کندیاں تے کتباں پیراں نے سب درود شریف پڑھیں اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو معلوم ہوا کہ زبان ٹھیک رکھنا جھوٹ غیبت چغلی گالی گلوچ سے بچانا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے بعد
زبان کے سنبھالنے کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے. زبان کی حفاظت تمام بھلائیوں کی اصل ہے. اس لیے تمام کاموں کے لیے دو عضو، سننے کے لیے دو کان، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں، پکڑنے کے لیے دو ہاتھ، چلنے کے لیے دو پاؤں، سونگنے کے لیے دو نتنی. جی تو تمام کاموں کے لیے دو عضو ہیں، مگر بولنے کے لیے زبان ایک ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بھی ہونٹوں کے پھاٹک کے اندر بند ہے اور 32 دانتوں کی بحر میں مقید ہے، تاکہ پتہ لگے کہ زبان کو بے قید نہ کرو اور جو بات کرو اس کو سوچ کے کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو. آج اگر آپ غور کریں تو سچ اور جھوٹ کی کوئی تمیز ہی نہیں رہ گئی. آپ اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں آپ دیکھیے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی غنیت الطالبین کی آخری چیپٹر کے اندر آخری صفوں کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اور آگے آپ ایک روایت نقل فرماتے ہیں جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا قصد کرتا رہتا ہے. بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی بولنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے اور آئندہ بھی جھوٹ ہی بولنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے. حضور غوث اعظم آخری صفوں کے اوپر یہ فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سمجھ لینا چاہیے کہ صدق ہر کام کا ستون ہے. سچ ہر کام کی درستی اور تکمیل سچائی ہی سے ہوتی ہے. حضور غوث اعظم آپ فرماتے ہیں کہ ہر کام کا درست ہونا اور اس کا پایہ تکمیل کو پہنچنا وہ سچائی ہی کی بنیادوں کے اوپر ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ صدق نبوت سے دوسرے درجے پر ہے.
حضور وصیت اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کنیت الطالبین شریف کے اندر فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد، نبوت کے بعد جو دوسرا مقام ہے وہ صدق اور صدیق کا ہے۔ جو لوگ سچے ہیں وہ پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گویا صدق نام ہے ظاہر اور باطن کی یکسانیت کا۔ صادق وہ ہے جو قول میں سچا ہو، اور صدیق وہ ہے جو قول اور عمل دونوں میں سچا ہو۔ صدیق وہ ہے جو قول اور عمل دونوں میں سچا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ خواہش کرے کہ میں ہر وقت اللہ کے ساتھ رہوں، وہ سچ کے اوپر قائم رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صادق اور صدیق، آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ایک علامت تو یہ ہے کہ ان کی عبادت میں حلاوت ہوتی ہے۔ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ عبادت کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ فرض پڑھتے ہیں، وہ سنتیں بھی پڑھتے ہیں، وہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اوراد و وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں سچا بندہ جو ہے اس کی عبادت میں حلاوت ہوتی ہے۔ مثلا اکثر لوگ بندہ ناچیز کو آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور، اکثر درجنوں حضور نماز میں دل ہی نہیں لگتا، حضور نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ نماز کے لیے دعا کے لیے آتے ہیں، ورنہ دنیا کے لیے تو ہر کوئی آتا ہے۔ میرے بیٹے کا یہ مسئلہ ہے، میری بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، میری بیوی کا یہ مسئلہ ہے، میرے کاروبار کا یہ مسئلہ ہے، میری نوکری کا یہ مسئلہ ہے، میری اولاد کا یہ مسئلہ ہے، شادی کا یہ مسئلہ ہے، فلانا یہ مسئلہ ہے۔ مگر بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں دعا کے درج، حضور ہم نے بات کرنی ہے اکیلے میں، تنہائی میں، اچھا بھی آ جاؤ 5 منٹ جلدی سے بات کرو۔ حضور نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، کیا کریں؟ ہم تڑپتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں مگر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اب یہ ان لوگوں کے بھی سوال کا جواب ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو صادق اور صدیق ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کی عبادت میں حلاوت ہوتی ہے، اس کا دل اٹھتا ہی نہیں ہے عبادت سے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا ذکر اس کی زبان پر بند ہوتا ہی نہیں۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہے سچ بولنے کی وجہ سے کہ مخلوق
اس شخص سے خوف کھاتی ہے، اس کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کرتا، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور تیسرا یہ اس کی گفتگو میں ایک وقار اور متانت ہوتی ہے، اس کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو لوگ غور سے سنتے ہیں اس کی بات، نہ کہ ایسی ہو کہ وہ بول رہا ہو اور کوئی سننے والا نہ ہو۔ تو عبادت میں حلاوت اس وقت ہوگی جب وہ صادق اور صدیق ہوگا۔ جو بندہ اپنے قول میں سچا ہے وہ صادق ہے، اور جو اپنے عمل میں سچا ہے وہ صدیق ہے۔ جی معلوم ہوا کہ جب اگر کوئی شخص اپنے قول یا عمل میں سچا نہیں ہے، اس کا کام ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹ دکھانا، اس کی عبادت میں حلاوت کہاں سے ہے؟ اس کا دل نہیں لگے گا عبادت کے بعد، اس کا دل نہیں کرے گا نماز پڑھنے کا، اور اگر مجبوری کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو بھی جائے گا تو وہ خود جانتا ہے کہ وہ نماز ایسی ہے کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ قیامت والے دن میرے منہ پر ماری جائے گی نماز، پڑھ اس کا دماغ کہیں نہیں، ذہن کہیں نہیں، یا تو کاروبار میں یا نوکری میں یا اولاد میں یا گھر میں یا اپنے کام کے اندر، اس کی توجہ ہی نہیں ہے، اس کا دل ہی نہیں لگے گا نماز پڑھنے۔ اچھا کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو اسی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، وہ نماز پڑھتی ہیں، نماز میں دل نہیں، پڑھا کرتے تھے نماز مگر اب نماز چھوڑ دی۔ تمہارے قول اور تمہارے عمل میں سچ نہیں ہوگا تو نماز میں تو دل لگے گا ہی، عبادت میں حلاوت نہیں حاصل ہوگی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب بنیت الطالبین شریف کا آخری چیپٹر، آخری صفحہ اور آخری سطر کے اوپر اس بات کے اوپر کتاب کو ختم کر دیتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب تو اللہ سے صدق کے ساتھ طلب کرے گا، یعنی تو صادق اور صدیق ہوگا اپنے قول اور اپنے عمل کے اندر، جو اوپر فرمایا انہوں نے چند کلموں میں، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کا ولی ہوگا جو اپنے قول اور اپنے فعل میں، اپنے عمل میں سچا ہوگا۔ اللہ اس کو ایک ایسا آئینہ عطا فرمائے گا، ایک ایسا آئینہ دے گا کہ جس کے اندر وہ دنیا اور آخرت کی تمام عجائبات کو دیکھ لے گا۔ بڑا آسان سا نسخہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چلہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے قول اور اپنے عمل کے اندر سچ کو جب لے آؤ گے اور اللہ کے نزدیک صادق اور صدیق لکھ دیے جاؤ گے، کیونکہ جو سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور سچ بولنے کا ارادہ رکھتا ہے، سچ سے صرف مراد صرف زبان کا سچ نہیں ہے، آپ کی آنکھ کا بھی سچ ہے، آپ کے کان کا بھی سچ ہے، آپ کے پکڑنے کا بھی سچ ہے، آپ کے اندر کا بھی سچ ہے، آپ کے باہر کا بھی سچ ہے۔
تو اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں صدیق لکھ دے گا۔ آخری سطر کے اوپر کتاب کو ختم کر دیتی ہے، فرماتی ہیں کہ جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو پھر اللہ تمہیں اولیاء کے زمرے میں لے آئے گا اور تمہیں ایک ایسا آئینہ عطا فرمائے گا جس آئینے کے اندر تم دنیا اور آخرت کے تمام عجائبات کا دیکھو گے، تمام عجائبات۔ حضور غوث اعظم کی آپ ابتدا ہی کو دیکھ لیں کہ حضور غوث اعظم جب 18 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کی عمر اس وقت 78 سال تھی، کیونکہ آپ کی پیدائش 60 سال کی عمر میں تھی۔ آپ کی والدہ کی عمر جب 60 سال تھی تو اس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، اور جب آپ 18 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ اس وقت 78 سال کی تھی۔ ایک قافلہ حج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا تھا، آپ نے اپنی والدہ سے یہ اجازت مانگی کہ مجھے اس قافلے کے ساتھ جانے دیا جائے، یہ براستہ بغداد جا رہا ہے۔ اور اس وقت بغداد میں 2 مدرسے، ایک جامعہ نظامیہ اور ایک جامعہ احناف، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ 2 مدرسے مشہور مدرسے تھے۔ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت فرما دیں۔ آپ کی ماں نے، کیونکہ آپ قصبہ جیلان میں تھا جو ایران اور عراق کی باؤنڈری کے اوپر، ایران کے اندر آتا ہے، آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دی تھی، فرمایا بیٹا جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم تعلیم کے لیے جانا چاہتی ہو، میری اجازت ہے، مگر تمہارے باپ کی جائیداد میں 80 دینار میرے پاس تھے، 40 دینار میں نے تمہارے بھائی کے لیے رکھ لیے اور 40 دینار میں تمہاری گدڑی میں سی رہی ہوں، اس کو پہن لو، وہ خرقہ، اس گدڑی کو پہن لو اور جاؤ خیریت سے اس سفر کو طے کرو، اور شاید اب تمہاری اور میری ملاقات قیامت والے دن، اب ملاقات شاید نہ۔ وہ 40 دینار ان کی والدہ نے ان کی گودڑی میں سی دیے، اور جب یہ قافلہ چلا تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اس قافلے کے اوپر۔ ڈاکو قافلے کو لوٹنا شروع ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، ڈاکو پکڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ ایک ڈاکو نے آپ کو پکڑا، اس نے کہا اے بچے، اے نوجوان، یہ بتا کہ تیرے پاس بھی کوئی مال ہے یا نہیں؟ اس نے مذاق کے طور پر پوچھا۔ آپ فرمانے لگے ہاں ہے۔ اس نے کہا کیا مال ہے؟ آپ نے کہا 40 دینار ہے۔ وہ کہنے لگا شاید یہ مذاق کر رہا ہے۔ قافلے میں وہی لوٹ مار مچی ہوئی۔ ایک اور ڈاکو نے آپ سے پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، فرمایا ہاں 40 دینار ہے۔ جب قافلے والوں کو لوٹ لیا تو ڈاکوؤں کا سردار، اس کا نام تھا احمد، اس نے کہا اس نوجوان کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضور یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے، ہم نے تلاشی لی ہے مگر ہمیں 40 دینار ملے نہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بلایا، پوچھا کہ 40 دینار کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میری گردڑی کے اندر میری ماں نے سیے تھے۔ جب وہ نکالے تو 40 دینار نکل آئے۔
احمد نام کا شخص تھا، اس نے آپ سے یہ سوال کیا، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم